السلام علیکم ناظرین۔ زباریہ نے بہت ہی پیار سے سدرا بیگم کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے پوچھا، دادی میں پیاری لگ رہی ہوں نا؟ عید کا دن تھا، اسی لیے زباریہ تیار ہو کر دادی سے عیدی لینے کے لیے دادی کو مکھن لگا رہی تھی۔ عید کی نماز پڑھ کر شاہ رخ اور فاروق بھی سدرا بیگم کے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ ماشاء اللہ، انہوں نے زباریہ کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، نظر نہ لگ جائے پیاری زباریہ کو۔ اور بس میں جاؤں؟ زباریہ نے بجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں جاؤ، لیکن یہ جو ساتھ والے دراز میں لفافہ پڑا ہے اسے بھی لے جاؤ، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو مائی سویٹ اینڈ کیوٹ فرینڈ۔ زباریہ خوشی سے چہکتے اٹھی اور فٹافٹ وہ لفافہ اٹھاتی باہر چلی گئی۔ اتنی پیاری پوتی ہے میری بڑی خواہش ہے کہ مہرزان کی دلہن کے روپ میں دیکھنے کی، لیکن لگتا ہے زندگی اتنی مہلت نہیں دے گی، انہوں نے اداسی سے کہا۔ امی جان، آپ کی خواہش ضرور پوری ہوگی اور آپ دیکھیں گی بھی انہیں، انشاءاللہ، شارق صاحب نے انہیں تسلی دی۔ فاروق نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تمہارے ابو جان بھی تو کیسے اچانک سے چلے گئے، اب اعتبار اٹھ گیا ہے میرا اس زندگی سے، لیکن چاہے میں رہوں یا نہ رہوں، تم لوگوں نے میری خواہش ضرور پوری کرنی ہے۔ ندیم صاحب کی بھی یہ دلی خواہش تھی۔ سدرا بیگم نے اپنی آنکھیں پوچھتے کہا، امی جان ایسی باتیں نہ کریں، بس جیسا آپ کہہ رہی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ اس بار فاروق نے انہیں دلاسا دیتے کہا۔ زباریہ کا اپنی بے ترتیب دھڑکنوں پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ کمرے سے باہر آ کر اس نے بے صبری سے وہیں پیسے گننے کے لیے ابھی لفافہ کھولا ہی تھا کہ سدرا بیگم کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ عجیب سے احساسات نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ایسی کیفیت کے زیر اثر وہ بھاگتی ہوئی لان کے پچھلے حصے سے گزر کر گیلری میں چلی گئی۔ اسے بس تنہائی کی ضرورت تھی اور یہ گوشہ اس کے لیے مناسب تھا۔ دادی کیا کہہ رہی تھی؟ میں دلہن مہرزان کی؟ اس نے اپنے سوکھے گلے کو تر کرنا چاہا۔ وہ 12 سال کی ہو گئی تھی، اس نے اب مہرزان کے ساتھ کھیلنے کی خواہش چھوڑ دی تھی، لیکن اسے تنگ کرنا نہیں چھوڑا تھا، نہ اس کے بارے میں سوچنا، پر اس کے خیالات، احساسات آج کوئی اور رخ اختیار کر گئے تھے۔ کافی دیر لگی اس کو نارمل ہونے میں، پھر وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اپنے پوزیشن کی طرف جاتے ہوئے اس کا سامنا مہرزان سے ہو گیا، لیکن وہ نظریں جھکائے ایک طرف سے ہو کر گزر گئی، پیچھے مہرزان کو حیرت میں مبتلا کر کے۔ اس کو کیا ہو گیا ہے آج؟ کوئی شرارت نہیں کی اس نے؟ لگتا ہے ہدایت آ گئی ہے۔ مہرزان کندھے اچکاتا آگے بڑھ گیا۔ اگلے دن مہرزان کا برتھ ڈے تھا اور وہ جی جان سے اس کے لیے کارڈ بنانے میں مصروف تھی۔ کیا لکھوں اس پر؟ ہیپی برتھ ڈے لکھنے کے بعد اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا لکھے۔ بہت سوچ بچار کرنے کے بعد بھی کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے اپنے اسکول بیگ سے ایک طے شدہ کاغذ نکالا اور اسے پڑھنے لگی۔ یہ کاغذ اس کی ایک سہیلی نے اسے دیا تھا جو اس کے اس راز میں شریک تھی۔ اس وقت تو اسے یہ سب بیکار لگا تھا، لیکن اس نے اپنے بیگ میں رکھ دیا تھا۔ اس نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا۔ پہلے تو اچھی سی لکھائی میں آئی لو یو لکھا، اس کے نیچے پھر ایک شعر لکھ ڈالا، بغیر معنی و مفہوم سے آگاہ ہوئے۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ دوسرے صفحے پر اس نے بڑا سا دل بنایا اور اس نے اپنا نام لکھنے کے بعد مہرزان کا نام بھی لکھ دیا۔ تو دوستو، کارڈ تو بن گیا تھا، اب مسئلہ اسے مہرزان تک پہنچانے کا تھا، اس طرح کہ کوئی اور جان بھی نہ پائے۔ سب رات کا کھانا کھا رہے تھے کہ زباریہ بس چند نوالے لینے کے بعد اٹھ کھڑی ہوئی، یہ کہتے ہوئے کہ اسے بھوک نہیں ہے، لیکن اسے بھوک تھی، اور اب وہ کارڈ اٹھائے مہرزان اور نعمان کے مشترکہ کمرے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور بغیر آواز پیدا کیے چلتے ہوئے وہ مہرزان کے بستر تک پہنچ گئی۔ اس کے تکیے کے نیچے کارڈ رکھنے کے بعد ابھی وہ مڑی ہی تھی کہ سامنے مہرزان کو کھڑے پایا، جو اسے شکی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا چوری کرنے آئی تھی؟ مہرزان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کہ کچھ نہیں، زباریہ نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر اس وقت ادھر کیا کر رہی ہو تم؟ مجھے جانے دو پلیز، تمہیں پتہ چل جائے گا ایسی بھی کیا چیز ہے جو تم یہاں سے بھاگنے کی کر رہی ہو۔ مہرزان نے تنزیہ پوچھا۔ یہ زباریہ نے آخر ہمت مجتمع کرتے اسے وہ کارڈ نکال کر دے دیا کہ اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ مہرزان نے اس کے ہاتھ سے کارڈ چھینا اور کھول کر پڑھنے لگا، ایک دفعہ، دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ۔ مہرزان کو اپنی آنکھوں پر دھوکے کا گمان ہو رہا تھا۔ مہرزان صبح سے زباریہ کی طرف سے کسی پرینک کا منتظر تھا، کیونکہ پچھلے سال وہ زباریہ کے ہاتھوں کافی زچ ہوا تھا، اس لیے اس بار وہ پہلے ہی زباریہ کا منصوبہ ناکام بنانا چاہتا تھا اور اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ حیران تھا کہ صبح سے زباریہ نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی کہ پر وہ چپ
کھانے کے دوران اٹھ گئی تھی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی کارنامہ سر انجام دینا چاہتی ہے، اسی لیے وہ بھی فوراً سے اٹھا۔ اس نے زباریہ کو اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھا۔ یہ سدھر جائے ایسا ناممکن ہے۔ میزان نفی میں سر ہلاتا ادھر آ گیا اور اب اس کے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ زباریہ اس حد تک بھی جا سکتی ہے۔ اسے تنگ کرنے کے لیے اس بہودہ حرکت کا مشورہ تم نے کس سے لیا ہے؟ کم عقل لڑکی۔ میزان شدید غصے میں تھا۔ دوست زباریہ نے پیشمانی سے یک لفظی جواب دیا۔ وہ حیران تھی کہ میزان اتنا غصہ کیوں کر رہا ہے۔ اس کی دوست نے تو بتایا تھا کہ لڑکے تو بہت خوش ہوتے ہیں اگر لڑکیاں انہیں اسپیشل فیل کروائیں۔ تو پڑھائی کرنے جاتی ہو یا یہ سب سیکھنے؟ دفعہ ہو، ابھی ایسی وقت میرے کمرے سے دکھاتا ہوں میں ابھی یہ سب۔ گھر والوں کو زباریہ نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا لیکن میزان نے اس کا بازو دبوچ کر اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ وہ روتی سسکتی اپنے آنسو صاف کرتی کس طرح اپنے کمرے تک گئی۔ اسے کچھ یاد نہ تھا، یاد تھا تو بس کہ میزان بہت زیادہ برا ہے۔ زباریہ کے جاتے ہی میزان نے وہ کارڈ پھاڑ کر اس کے پرزے کیے اور ڈسٹ بین میں پھینک دیے۔ اتنی سی عمر میں اس کے دماغ میں یہ فرسودہ خیالات کیسے سما گئے ہیں؟ میزان کو اب پریشانی ہو رہی تھی۔ میں نے بھی اس کی اچھی کلاس لے لی، اب آئندہ یہ سب کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گی ضرور۔ زباریہ نے رات تکیے میں منہ چھپا کر بڑی مشکل سے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا تھا۔ ساری رات رونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے دن وہ بخار سے تپ رہی تھی۔ 2 دن لگ گئے تھے اسے صحیح ہونے میں۔ تو دوستو اسی دوران وہ جی بھر کر پچھتائی تھی اپنے اس عمل پر اور بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ آئندہ وہ کبھی اپنے جذبات میزان تک پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گی کہ وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا۔ تم کیوں اتنا اچھل کود کر تیاریاں کر رہی ہو میرے ساتھ جانے کے لیے؟ میزان نے سوٹ کیس میں کپڑے رکھتی زباریہ کو مخاطب کیا۔ اس نے ہضم نہیں ہو رہا تھا اس کا یوں بخوشی سب کام نمٹانا کیونکہ اس میں ہم دونوں کا فائدہ ہے۔ زباریہ نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ لگتا ہے سٹھیا گئی ہو۔ میزان نے اس کا مذاق اڑایا۔ تمہاری کھوپڑی میں دماغ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تو تم بھی اس پہلو پر غور کرتے جس پر میں نے کیا۔ اب ہر کوئی تمہاری طرح چالاک اور مکار تھوڑی ہوتا ہے۔ خیر تم ارشاد فرماؤ کس پہلو پر غور کیا؟ تمہارے اس منصوبے ساز دماغ نے۔ تمہاری اسی فضول بکواس سے میں وہاں پر محفوظ رہوں گی اس لیے خوش ہوں کیونکہ میں نے سوچ لیا ہے کہ وہاں جاتے ہی ہم اپنے راستے الگ کر لیں گے۔ جی ہاں، تم اپنی مرضی سے انجوائے کرنا اور میں اپنی مرضی سے۔ زباریہ نے ایسا کچھ بھی نہیں سوچا تھا، بس اس وقت میزان کے طنز کرنے پر اس نے یہ سب کہہ دیا تھا۔ تم میزان کچھ کہنے لگا کہ چپ ہو گیا۔ بے وقوف، اپنے شہر میں کبھی اکیلی کہیں گئی نہیں اور وہاں میڈم اکیلے انجوائے کرے گی؟